دائم و باقی است. اصل جملہ مبتدا خبر جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائم و باقی است کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دائم اور باقی ہیں، یعنی اتنی صدیوں، یعنی کوئی ایک بھی ایسا مسلک نہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حقیقی کا انکار کیا ہو. دائم و باقی سے پہلے یہ کہا کہ بحقیقت حیات، یعنی حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں، حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں. کیسی حقیقی؟ بے شائبہ مجاز، جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں، ایسی حقیقی حیات جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں. وتوہم تعویل، جہاں تعویل کا وہم تک نہیں، یعنی ایسی حقیقی حیات کہ جس میں کوئی 1% بھی مجاز نہیں مانا جا سکتا اور جس میں کوئی 1% بھی حقیقت کو چھوڑ کے تعویل نہیں کی جا سکتی. ایسی حیات کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقی بھی ہیں اور دائم بھی ہیں. اس چیز میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. یعنی کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہے مگر یہ غلطی کوئی فرقے والا نہیں کر سکا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی بھی کی گئی وہابیہ، نجدیہ، دیوبندیہ کی طرف سے. تو یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے جس طرف ہماری رہنمائی کی اور پھر جس عقیدے کی ترجمانی مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس آخری عہد میں حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے کی، تو یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ جس کے سب سے آغاز میں جس کی رہنمائی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر خلفائے راشدین نے، اہل بیت اطہار نے، ائمہ مجتہدین نے، مجددین نے، اولیاء کرام نے، اور جس وقت یعنی اتنی سخت فرقہ واریت ہوئی کہ جس کا پہلے نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انکار کیا جانے لگا تو اس تیز ترین فرقہ واریت کے سامنے جو شخصیت ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کہ جو پہلے کبھی بھی ایسی بات شان نبوت کے خلاف نہیں کی گئی تھی جو اس دور میں ہونے لگی، تو اللہ نے یہ شان بخشی اعلی حضرت کو کہ آپ نے اس دور کے اندر ڈٹ کے ناموس رسالت پہ پہرا دیا. تو اس بنیاد پر کہ آپ برسر پیکار آئے اور برسر میدان آ کر آپ نے گالیوں کا سامنا کیا، آپ نے مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، آپ نے مختلف طوفانوں کا سامنا کیا، تو پھر جب دفاع میں آپ نکلے جس انداز میں، اور کوئی اس انداز میں کوئی دوسرا نہیں نکلا تھا، تو پھر اس ساری حقیقت کو فکر رضا کہا جانے لگا. ورنہ یہ ہے وہی چیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدہ حیات النبی میں تو کوئی بھی کتنا بڑا گمراہ تھا، اس نے یہ اختلاف نہیں کیا امت مسلمہ کے اندر کہ معاذ اللہ مر کی مٹی ہو گئے ہیں جو یہ بعد میں الفاظ لکھے گئے. تو اس بنیاد پر ہمیں ایسے حوالہ جات سے یہ باور کرانا ہے آج کے معاشرے کو کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے. جو نظریات صدیوں میں سواد اعظم اور جمہور کے نظریات تھے، وہی نظریات اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز اور ہمارے دیگر اکابر نے آگے پہنچائے ہیں. وَبَرْ اعمال امت حاضر و ناظر،
یعنی پہلے تو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی سے دائم بھی ہیں باقی بھی ہیں، اور پھر وبر اعمال امت حاضر و ناظر، کہ جو امت کے اعمال ہیں ہر صدی کے اندر امت حاضر ہے آپ کے دربار میں اور آپ اس کے ناظر ہیں، یعنی ہر امتی کے لحاظ سے، یعنی آپ کی حیات حسی حقیقی جسمانی اس انداز کی ہے کہ صرف جو وہاں جائے اسے ہی نہیں پہچانتے، بلکہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے امتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں کہ میرا امتی کس کیفیت میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ومر طالبان حقیقت را و متوجہان آ حضرت را مفید و مربی است، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر آپ کی امت میں جو فیض کے طلبگار ہیں، و متوجہان آ حضرت، یعنی جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، جو متوجہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی کو معمور فرما دو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مفید دعاد کے ساتھ فیض کرنے والے، اس پر فیض کرنے والے بھی ہیں، وہ مربی است، اور اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یعنی جن پر آج یہ دوسرا طبقہ بھی وہ الزام نہیں لگاتا جو اعلی حضرت پہ لگاتا ہے کہ انہوں نے دین گھڑا، انہوں نے شدت کی، انہوں نے نئے نئے عقیدے بنائے معاذ اللہ، تو یعنی دوسری طرف جتنا بھی علم حدیث بر صغیر کے اندر رائج ہوا، اس کا جو گیٹ وے اور مدخل ہے وہ ذات ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے یہ لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دائم و باقی است، اور پھر فرمایا حاضر و ناظر است، پھر فرمایا مفید و مربی است۔ تو یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جو انداز یہ فرقہ واریت آنے سے پہلے امت کے محققین کا تھا، اور اس انداز میں کہ کوئی ایک بندہ بھی مخالف نہیں تھا اس نظریے کے، اس نظریے کو آگے ہائی لائٹ کیا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی مشن حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کا تھا کہ آپ نے علم اور قلم کے ساتھ اپنے اس موقف کو جو سواد اعظم کا موقف قرار پایا اس کو اجاگر کیا۔ یعنی یہ نظریات میں سے اس ایک عقیدے کے لحاظ سے ہم نے ایسا بیان اور حوالہ جو فتاوی تاج الشریعہ میں ہے پیش کیا کہ باقی عقائد بھی ہمارے وہی ہیں جو پہلے صحابہ کے تھے، تابعین کے تھے، تبع تابعین کے تھے۔ یہ دوسرے لوگ جدا جدا ہو کے اپنا علیحدہ علیحدہ فرقہ بناتے گئے، اور وہی جس کا نام کبھی صرف اسلام تھا، وہی جس کا نام تابعین میں اہل سنت مسلک اہل سنت تھا، وہی بر صغیر میں آ کر فکر رضا کہلایا۔ یعنی وہی اسلام ہے، وہی اہل سنت ہے، اور وہی فکر رضا ہے۔ لوگ چھوڑ چھوڑ کے اپنا رستہ جدا جدا بناتے گئے اور اپنے علیحدہ نام بناتے گئے، پھر ان سے پہچان کی خاطر کبھی اہل سنت کہلوانا ضروری ہوا اور کبھی مسلک اعلی حضرت کا بولنا ضروری ہوا۔ حقیقت میں چیز ایک ہی ہے کہ جس کی وقت کے ساتھ آگے تعبیریں بدلتی رہیں، اور حقیقت ایک ہی ہے۔
اور تعبیریں کیوں بدلی کہ جب بھی کوئی علیحدہ ہوا اور اس نے بھی یہ ظاہر کیا کہ میں ہی وہ اہل سنت ہوں، تو پھر ان سے اپنا فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے مزید تشریحات کی ضرورت پڑی۔ اصل میں اسلام ایک ہی چیز ہے، بیرونی محاذ پر یہود و نصارہ کے سامنے، ہندوؤں سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت ہے۔ جو صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ لفظ شروع ہوا، اور امام ابن سیرین کا وہ قول صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ہم اب ہر کسی کی حدیث نہیں سنتے، جو بھی حدیث ہمیں سنانے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس اساتذہ کا نام بتاؤ۔ ان کانوا من اہل سنت فیؤخذ حدیثہم، اگر وہ اہل سنت سے ہوئے تو پھر حدیث قبول ہوگی، ورنہ حدیث قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے یعنی ہمارا جو فکری راستہ ہے، جس کا آخری بڑا پلیٹ فارم بریلی شریف اور مرکز اہل سنت ہے۔ یہ ایک حقانیت کی لائن اور صراط مستقیم ہے جو ان حوالوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ نے دیگر مسائل کے اندر رہنمائی کرتے ہوئے عقیدہ معصومیت پر بھی واضح طور پر اپنی تشریحات کا اظہار کیا، اور حوالہ جات اس سلسلہ کے اندر بھی پیش کیے۔ ایک مشہور بات عمومی طور پر پوچھی جاتی ہے، اور میں نے بھی کئی جگہ سے اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ جو درود تاج پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج، اس کا مصنف کون ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ چونکہ شرعی طور پر درود کے لحاظ سے یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک ہی معین صیغہ ساری امت کے لیے رائج کر دیا گیا ہو کہ یوں پڑھو گے تو پھر درود شریف۔ درود ابراہیمی نہایت اعلیٰ مقام اس کا ہے، لیکن جس امام بخاری نے اور جس امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، انہوں نے اپنے خطبات کے اندر، مثلا جو کتابوں کے خطبے لکھے، وہاں درود ابراہیمی نہیں لکھا، وہاں اپنا بنا کے لکھا۔ یعنی آج جو طبقہ کہتا ہے یہ سپیکری درود ہے، یہ فیصل آبادی درود ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کے بارے میں معاذ اللہ جو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، تو ہمارے استاذ علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز، آپ کی اس سلسلہ میں کافی تحقیقات ہیں، اور بالخصوص میرا رسالہ جو ہے صلاۃ والسلام پہ اعتراض آخر کیوں، اس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ تو اگر درود ابراہیمی کے سوا اپنی محبت سے مقدس لفظ اکٹھے کر کے درود بھیجنا بدعت ہوتا، تو پھر امام ترمذی جامع ترمذی کے خطبے میں اپنی طرف سے بنا کے کیوں لکھتے؟ امت کے جتنے مجتہدین مجددین اپنی اپنی کتابوں میں، خواہ وہ مفسر ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، ہر کتاب کے خطبے میں ایک درود لکھا ہے جو اس مصنف نے اپنی محبت سے چند لفظ چن کے ایک درود کی شکل اس کو دے دی ہے۔ تو یہ عیب بنانا کہ یہ گھڑا ہوا ہے کوئی کسی درود کے لحاظ سے بھی، تو اول تو یہ جہالت ہے کہ اگر اس طرح لکھنا غلط ہوتا تو جو امت تک درود ابراہیمی پہنچانے والی شخصیات ہیں تو کم از کم وہ تو درود ابراہیمی پر پابندی کرتی۔ یا بخاری شریف کے جو اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری نے درود ابراہیمی والی حدیث لی، تو جب وہ استاد اپنے استاد سے حدیث روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ، آگے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو درود ابراہیمی نہیں، تو پھر وہ تابعین
کہتے قال رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آگے حدیث روایت کرتے، جبکہ انہوں نے بھی درود ابراہیمی آگے نہیں پڑھا۔ اس کی فضیلت طے شدہ ہے، اور صلاۃ کے لحاظ سے اس کی جامعیت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں بیک وقت صلو پر بھی عمل ہے اور سلمو پر بھی عمل ہے، اور وہاں مستدرک میں وہ حدیث صحیح موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا ام السلام علیکہ فقد عرفناہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہم نے پہچان لیا، فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا، جب ہم آپ پر نماز میں درود پڑھیں تو پھر درود کیسے پڑھیں؟ سلام تو ہم نے پہچان لیا، کیسے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی وہ تشہد والا، کہا کہ وہ تو نماز میں ہمیں پتہ چل گیا، اب یہ فرما دو کہ ہم نے صلاۃ کیسے پڑھنا ہے۔ تو پھر درود ابراہیمی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ سوال مقید تھا کہ نماز میں کیسے درود پڑھے، کیونکہ وہاں سلام تو پہلے آ چکا ہے تشہد کے اندر، تو اس بنیاد پر آگے جواب دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے باہر بھی یہ پڑھنا جائز ہے، اس کی فضیلت ہے، مگر عمل صرف سلو پہ ہوگا، اور سلمو پر عمل جو ہے اس کے لیے علیحدہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں مختصر وقت میں دونوں پہ عمل ہو جائے گا، یعنی اس جہت میں